میرے عزیزوں، پہلا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو جان، اللہ کو پہچان، کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے۔ آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے۔ میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے کالی رات کی طرح گناہوں کو ایسے صاف کروں گا کہ تیرے بدن پہ مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہ رہے گا۔ چل جا موج کر، کس سخی سے تیرا پالا ہے، تجھے کیا خبر۔ یہ ہم نے اپنے اولاد کو بچپن سے سکھانا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کو یہ سبق اس کی ماں نے پڑھایا ہو، جس کو سبق اس کے باپ نے پڑھایا ہو، تو وہ کسی مومن کی ماں کو گالی دے سکتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دے سکتا ہے، کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے، کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے، کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو حضور کا فرمان یاد ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی۔ بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں، ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی ہے، اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے صفر الخیر یا صفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں، تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ۔ رکت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی، تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں، تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے، نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا ہے؟ لیکن کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی۔ پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا